پہلے تو دیکھیں پی ٹی آئی کی حالت کیا ہے. ایک جماعت کا لیڈر مجھے بتائیں اپنے ان ورکرز کے ساتھ کھڑا ہو. لوگ جو وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں نا, آپ 5 سال لیڈروں کو چھوڑ دیں. حسن بھائی میں آپ کو کہوں گا آپ باقی لوگوں کی ذرا جا کے چیک کریں جو بیچاروں کے مالی حالات ہیں, جو بیچاروں لوگوں کے گھروں کے حالات ہیں. ایک دن کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے جا کے اپنے ورکر کو نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ہے کیا, کیونکہ ورکر کا درد نہیں ہے, استعمال کا تعلق ہی نہیں ہے, یوزڈ اینڈ ابیوزڈ. اب آپ مجھے بتائیں کیا پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے تھا کہ اب تک اپیل, اگر لیٹ سے آپ نے سرنڈر نہیں کیا تو بھائی جا کے سپریم کورٹ میں اپیل کرو نا کہ جی یہ لا غلط ہے کہ آپ سرنڈر کریں گے پہلے اور پھر اپیل دائر کریں گے. آپ ہماری بغیر سرنڈر کی اپیل کریں, سپریم کورٹ سے ورڈکٹ لیں, کیوں نہیں جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس چپ کر کے بیٹھ جائیں, باقی ورکر جانے اور اپنا کام جانے. جو پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کے ساتھ کیا ہے اس سارے معاملے میں, اس کی پروسیکیوشن آپ دیکھ لیں, اس میں انویسٹیگیشن آپ دیکھ لیں, اس میں جو دیکھ لیں, پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے اپنے ورکر کے ایک دن ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور ان کو اچھا ورکرز کو بھی چھوڑ دیں, شاہ محمود قریشی ہیں, اعجاز چودھری ہیں, اپنے محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں. یہ عمر کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ مڈ 70s میں ہیں اور ابو ہیں. ان کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے؟ کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب ہم یہ ڈیسیژن لینے لگے ہیں, آپ کی کوئی اس کے اوپر رائے ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جو لوگ جیلوں میں گئے اور جنہوں نے سفر کیا ہے, آج وہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو اپنا ولن سمجھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں لوگ ان سے. سر یہ خان صاحب کو آپ ملاقات تو کرتے رہے ہیں نا, یہ باتیں آپ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ میں نے تو ساری باتیں نہیں کی ہیں, میں تو پہلے آپ کو کہا, میں نے کہا یہ باتیں عمران خان صاحب سے کر چکے ہیں. خان صاحب کا یہ جو گرفتاریوں کی ان لوگوں سے کوئی اہمیت نہیں ہے, ورکر کو آپ نے ڈسون کر دیا ہے, کیا جواب دیا انہوں نے؟ نہیں, وہ خان صاحب تو کہتے ہی رہتے ہیں نا ان کو کہ آپ لوگ کریں, انہوں نے آئی ایل ایف کو کہا, انہوں نے ان کو کہا, لیکن عمران خان کی بات کی وقت نہیں ہے, عمل نہیں کر رہے. نہیں کوئی وقت نہیں. عمران خان جو بھی بات کہتے ہیں اندر سے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. پھر تو علیمین ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, پارٹی ہائی جیک کر کی ہے, علیمہ خان بات ان کی ہے, وہ جو کہتی ہیں سب چیزیں وہ ان کی مانی جا رہی ہیں. سلمان راجہ بھی ان کے سامنے اوریئنٹ ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں, میں پارٹی ایک خاندان کی طرح ہوتی ہے نا, ایک خاندان. میں آپ کو چھوٹی سی بات دوں, حماد اظہر رل گیا ہے نا, 2 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال ہو گئے ہیں. میاں اسلم اقبال رل گیا ہے 2.5 سال سے, جو بھی ہے. مجھے آپ بتائیے پارٹی نے کبھی ان سے پوچھا کہ ہم نے پنجاب میں یہ کرنا ہے یا آپ کے طرف؟ میاں اظہر صاحب سٹنگ ایم این اے تھے, ان کی ڈیتھ ہوگی, پارٹی کی طرف سے کنڈولنس میسج تک نہیں گیا چیئرمین کا ان کی طرف. تو مجھے آپ بتائیے کہ پارٹی کو اس طرح تو نہیں چلایا جا سکتا کہ اگر آپ ہمارے کام کے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جو ہی آپ میرا کام کر دیں گے میں آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ تو یہ تو دیکھیں نا, جس طریقے سے نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو یہ تماشا ہمیں نہیں دیکھا مسلم لیگ نواز کا, جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا. اس میں ایک فرق تھا نا, نون لیگ میں جو زیادہ تر لوگ تھے نا وہ سیزنڈ پولیٹیشین تھے, وہ 85 سے آنورڈ. اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھیں یہ ایڈوانٹیج ہے. شہباز صاحب بھی جیل میں تھے اس ٹائم تو نہیں, ان کو ایڈوانٹیج بھی ہے, یہ لوگ کونسلر سے اوپر آئے ہیں, ان کو ایک چیز بچی. نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست 79 میں شروع کی, شہباز شریف صاحب نے چیمبر کی اپنے وہاں سے اپنی پالیٹکس شروع کی. یہاں پہ جو پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ ہیں ابھی تو ان کی تو ٹوٹل پالیٹکس ہی 9 مہینے کی ہے, 10 مہینے کی ہے, 11 مہینے کی, تو پیدا ہوئے ابھی سیاست میں. تو ان کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں 7 مہینے جیل رہا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی پوچھ نہیں آیا. حسن ایوب صاحب آپ مجھے بتائیے, آپ کور کر رہے تھے, آپ نے مہربانی کی میرے لیے جو ہے وہ بات کی, آپ نے اور بے شمار دوستوں نے. پی ٹی آئی میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ جیل میں ہیں, کیوں جیل میں ہیں. ہمارا کوئی مطلب میں نے کوئی جس طرح جو میرے پہ الزام ہے کہ میں نے جا کے شاور اور وہ چوری کر دیا تھا یا 4 بیگ بوریا چوری کر دیے تھے, میں اس لیے تو جیل میں نہیں تھا نا. میں تو عمران خان کی وجہ سے جیل میں تھا نا, بشرا بیوی کی وجہ سے جیل میں تھا نا. تو پارٹی کا کام نہیں تھا کہ آتے اور پوچھتے کہ, اور اس کے بعد جو ہوا پھر آپ دیکھیں. تو پارٹی نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے نا, پارٹی نے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ میرا خیال, پہلی بات تو ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹو بی فیئر ود, میں نے گورنمنٹ اس میں رہا ہوں, وہ جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے اس نے پنجاب کی انٹرسٹ کی ہی بات کرنی ہے, اور میرے خیال میں مریم بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. میں تو ظاہر ہے کوئی اتنا ان کی گورننس کا میں نہیں ہوں, لیکن ٹو بی فیئر ود شی ہیز ایکچولی ٹوک اے رائٹ اسٹینڈ, اور بسپ کے اوپر ان کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا پرابلم, ایک تو ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں یہ جو سی او ڈی کیا ہوا ہے, اس کی ایک اہم شک یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. سندھ سے آپ باہر نہیں نکلیں گے, پنجاب سے ہم باہر نہیں نکلیں گے.
اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کراچی پی ایم ایل این ہے وہ کس طرح آنسوؤں سے روتی ہے. میں کل ملاقات ہوئی ہے جی بشیر میمن صاحب سے کہ جی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہمیں بالکل سپیس نہیں دی جاتی اور نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے پیپلز سندھ میں. اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جب ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, وہ پارٹی جو ہے وہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن گئی, اور نواز شریف صاحب بھی جو کہ ایک, اور پی ایم ایل این جو ایک نیشنل پارٹی تھی وہ صرف پنجاب کی پارٹی بن گئی. اب اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. اب یہ جو جھگڑا ہے وہ بنیادی جھگڑا یہی ہے کہ جب ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب میں نہیں آنا, ہم نے سندھ میں نہیں آنا, تو آپ کیوں آ رہے ہیں پنجاب میں؟ زرداری صاحب کا ایک پرانی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں جنوبی پنجاب میں 10-15 سیٹیں لے لوں نا تو پھر بلاول کو میں وزیر اعظم بنا لوں گا. یہ ان کی جو ہے وہ تھیوری ہے. دیکھ خواہش ہے. اور بلاول دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, بلاول جھگڑا تو یہی ہے نا. نہیں, بلاول بھٹو زرداری نے خاصا گروم کیا ہے اور وہ بڑا یعنی اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ مختلف جگہوں کے اوپر لڑا ہے. وہ انہوں نے اچھا کیا, میں اس پر اپریشیٹ کیا تھا. میں امپریس ہوں بلاول بھٹو سے. میچور جو ہے نا وہ پولیٹیشین بن چکے ہیں. نہیں, اس کے بعد آ کے انہوں نے جو سندھو دریا کا نعرہ لگایا, انہوں نے اپنا بیڑا بھی تو غرق کیا نا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ وہ آپ کے ساتھ ٹویٹس ہوگی, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ یہ جو بنیادی جھگڑا ہے نا کہ وہ سندھ سے نہیں نکلیں گے, یہ پنجاب سے نہیں نکلیں گے, یہ پنجاب پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. دونوں پارٹیوں کو, ان کو سندھ میں پالیٹکس کرنی چاہیے, ان کو پنجاب میں پیپلز پارٹی, تاکہ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, تینوں پارٹیاں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ یہ وفاقی پارٹیز ہیں. باقی پارٹیاں تو ہے ہی نہیں, وہ ریجنل پارٹیاں بن جاتی ہیں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کچھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. کہتی ہیں بات بات پر آئی ڈکٹیشن, کچھ کرنا چاہوں تو سننے کو ملتا ہے کہ آئی ایم ایف نہیں مانے گا. کیا کہتی سنیے. آج آئی ایم ایف کے ہاتھوں آپ غلام بنے ہوئے ہو. نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کو بائی بائی کہہ دیا تھا. آج میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم ایف اس کی اجازت نہیں دے گا. آپ سوچو کہ میری سیلف ریسپیکٹ کی بطور پاکستانی آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی کتنی بڑی تذلیل ہے کہ وسائل آپ کے, پیسہ آپ کا, ملک آپ کا, مٹی آپ کی, اور کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھیک میں ہم تھوڑا سا پیسہ دے دیں گے تو تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. جی سر. دیکھیے, پہلی بات تو ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ پہلے اپنے جو ان کے بزرگ ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان سے یا جو ان کے اور بھی تعلق والے ہیں منسٹر فائنانس صاحب, ان سے پوچھ لینا کہ کیوں ہمیں آئی ایم ایف سے پرمیشن لینا پڑتی ہے. اس لیے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اوبلیگیٹری ہے وہ, آپ کیسے جو ہے جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ صاف ستھرا پنجاب انہوں نے لانچ کیا. اب جب اس کا آڈٹ آئے گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کس طرح انہوں نے پیسہ ضائع کیا وہاں پہ اور کتنا وہاں پہ گھپلے ہوئے ہیں. اب یہ جو نیا انہوں نے ٹرینڈ شروع کر دیا ہے الیکٹرک بسیں منگوانے کا, ٹھیکے ہی نہیں ہوئے. 700-800 بسیں پنجاب میں آ گئی ہیں اور کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کیا کمپٹیشن کیا. دیکھیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے تو جو بھی چیز آئے گی, لیکن عوام بڑی خوش ہے. نہیں, عوام دیکھو نا, بات یہ ہے کہ عوام کو آج آپ سب کو 5-5 لاکھ روپے مہینہ دینا شروع کر دیں تو عوام تو خوشی ہوگی. اور یہ نہیں ایشو ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے بڑھے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا, یا آپ کو بس یہ یہیں پر تک ہی رہتا ہے, یعنی لفظی گولہ باری؟ اور جیسے وہ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی والوں کو. وہ حسن میں نے تو آپ کو پہلے ایکسپلین کیا نا کہ ملک کے اندر اس وقت پالیٹکس کے اندر ان دونوں پارٹیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے.